زندگی میں علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ بھائی جان دعوت کا کام کر رہے ہیں اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں. لٹریچر پڑھنے والے لوگوں کے پاس کنٹینٹ نہ ہو یہ ممکن نہیں. جب سے کائنات بنی ہے ہمیشہ آنے والی نسل پچھلی نسل سے سیکھتی آئی ہے. یہ پہلی دفعہ کام الٹا ہو گیا. اب ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم نے تو کوئی نئی چیز نہیں سیکھنی. ڈبل ایم میں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ٹرپل ایم ہے. ایم اے ماس کمیونیکیشن, ایم اے اسلامک اسٹڈیز اور ایم اے انگلش. اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان ڈاکومنٹری میکنگ, ساؤتھ ایشین میڈیا اسکول. اپنی بات رکھنے سے پہلے اس کا پس منظر اور اس کے بارے میں جو متعلقہ معلومات ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ان کو باقاعدہ ڈپکٹ کرتے ہیں. اب ڈاکومنٹری فلم جس طرح بنائی جاتی ہے وہ یہ کام بڑی خوبی سے کرتے ہیں, لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. استاد بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں. لائف ممبر ہیں لاہور پریس کلب کے, چیف ایگزیکٹو رہے ہیں اسپیشل ٹی وی, سیٹلائٹ ٹی وی ہے جی, وہاں بھی میری ان سے ملاقاتیں رہیں. ایڈیٹر رہے صداقت کے جو لندن سے نکلتا تھا, اور بیورو چیف رہے اردو ایکسپریس جو یو اے ای سے نکلتا تھا. ڈیجیٹل میڈیا ایک نئی بلا کے طور پہ آیا ہے اور بنیادی طور پہ یہ 14 سے 34 سال کے لوگوں کا ہتھیار ہے. ان بچوں کے پاس یا بڑوں کے پاس جو ہے, جوانوں کے پاس یہ ویپن موجود ہے. بزرگ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب دیکھتے ہیں اور وہ اسکرولنگ کرتے ہیں مسلسل, اور وہ کنٹینٹ دیکھتے ہیں, کریٹ نہیں کرتے. وہ ان کا جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کا عموماً ایندھن ہوتے ہیں. جس کو پوچھتے ہیں کیا دیکھا آج, وہ کہتا ہے میں نے ساحل کو دیکھا ہے, انجینئر محمد علی کو دیکھا ہے, فلاں کو دیکھا. تو میں ڈیجیٹل کنٹینٹ کریشن کی بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے اندر کچھ وزڈم ہے, اگر آپ انجینئر ہیں تو جو آپ نے سیکھا ہے, جو اپنے زندگی بھر کیا ہے, جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں, جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں, جو اپنے تجربات ہیں, وہ شیئر کریں لوگوں سے. اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اور اس مائک کے ذریعے آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ زندگی میں ڈیلیور کیا ہے, اگر آپ نے کچھ کیا ہے اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی سے باہر کے دائرے کے لیے, میں اس کو کنسیو کرتا ہوں سیرت سے کہ بھی کیا ضرورت ہے, کیوں ہم سوشل میڈیا یا مائک یا کیمرہ کیوں استعمال کریں. یہ تو بہت عرصے تک تو ہم اس کو شاید حرام کے درجے میں یا کم از کم مکروہ کے درجے میں لیتے رہے ہیں. علماء اکثر خوش دلی سے اپنی تصویریں نہیں بنواتے تھے, وہ ضرورت کے تحت اپنی تصویریں بنواتے تھے, ورنہ نہیں ہوتا تھا. کیمرہ اور یہ جو مائک ہے یہ دشمن رہا ہے بہت عرصے تک. ہم نے اسپیکر, لاؤڈ اسپیکر جو ہے اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ تو دشمن کا ہتھیار ہے, تو اس لیے ہم نے نہیں استعمال کرنا. میں آپ کو لے جاتا ہوں صفا کی اس پہاڑی پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی گفتگو کی تھی. ان کے پہلی گفتگو, پہلی میس کمیونیکیشن, ایک آواز لگاتے تھے پہاڑی پہ چڑھ کے, اور جو ایکو ڈیولپ ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے یا صباحا, اس طرح جی. تو اس طرح لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ارجنٹ میسیج ہے, یہ کوئی ایمرجنسی ہے. پھر وہ لوگ اکٹھے ہو گئے. ظاہر ٹائم کا دور نہیں تھا کہ 9:10 تھے یا 11:25 پر فاروق بھٹی صاحب گفتگو کریں گے, یہ وقت نہیں تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ مکے کے جتنے بالغ لوگ تھے, مرد تھے اور خواتین تھے, وہ موجود تھے تقریباً. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کی تو کیسے کی؟ کہتے ہیں لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ ایک آدمی ہے اور وہ ممکن ہے کہ وہ آپ پہ حملہ کرنے والی ہو, تو لوگوں نے فوراً نہیں کہا کہ آپ سادہ کمین ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, یعنی کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا. تلواریں سونت لیں یا کوئی کچھ جو نیچے تھے انہوں نے ایڑیے اٹھا کے دیکھنا شروع کیا. اب یہ والا جو منظر ہے جو آپ کے سامنے, اس میں رسول اللہ تھوڑا اونچائی پہ ہوں گے اور پبلک سامنے ہوگی, تو یہ ایک میس کمیونیکیشن کی ایک شیپ بنی ہوئی ہے. آپ کو سب کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے, سب کو جانتے ہوں گے, سب کو انوالو کیا, اور یہ کیوروسٹی ایلیمنٹ آپ نے کی کمیونیکیشن کا کیوروسٹی وہ چھوڑا. لیکن قرآن کا پیغام پیش کرنے والے نے لوگوں کو جگا دیا. تیسری وہی ہے قم فانذر, مطلب جگانے والا, اٹھانے والا ہے. لوگوں کو متوجہ کیا پہلے, پھر اس کے بعد آپ نے انہی سے اپنے کردار کی گواہی وصول کی. یہ ترتیب ہے, دعوت کا طریقہ ہے.
پہلے آپ نے متوجہ کیا، یعنی اگر لوگوں کی دلچسپی نہیں آپ کی بات سننے میں، آپ کو والیوم نہیں ہے، آپ کے لفظوں میں کوئی ترتیب، کوئی حسن نہیں ہے، اور آپ ثواب کی نیت سے درس قرآن کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ ثواب تو ہوگا لیکن جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے لوگوں کو متوجہ کر کے پھر مختصر ترین بات کی۔ پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا؟ جب لوگوں نے کہا کہ آپ سادوں کرو، امین ہے، یہ امین ہونا بڑی اہم بات ہے۔ دنیا کا پہلا بینک جو ہے اس کو امین کہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بینک تھے اس دور کے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، بلا سود بینک آ رہی تھی، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، وصول کرتے تھے۔ اتنا اہم بینک تھا کہ جس رات آپ نے ہجرت کرنی تھی حضرت علی کو قائم مقام بنا کے گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو، یہ صادق امین تھے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا، پھر ایک ہی بات کی، یہ ہے قولو، سے گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، یو ول بی سکسیڈڈ۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ میں بھی آتے ہوئے نا وہ اسکرول کر رہا تھا تو ایک فلم، انڈین فلم سامنے آ گئی، اس نے کہا 2.5 گھنٹے میں 2.5 کروڑ میں نے لیا ہے۔ تو یہ اب وہ کیوریوسٹی مجھے پیدا ہوئی کہ یہ 2.5 گھنٹے میں 2.5 کروڑ کس نے کمایا؟ آج کل تو ظاہر ہے بندہ اس میں بڑا، تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے مجھے باندھ لیا ہے۔ وہ 2.5 گھنٹے میں 2.5 کروڑ کے لفظ میں نا مجھے باندھا ہے۔ میں نے تھوڑا دیکھا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ارب پتی ہو جائیں گے، کروڑ پتی ہو جائیں گے، پوری دنیا پہ تمہاری حکومت ہوگی۔ کہنا ہے صرف قولو، قولو کا مطلب صرف کہنا ہے فاروق بھائی، صرف کہنا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ اپنا بلیف بدلیں، یہ صرف یہ کہا جا رہا ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس وقت فلاح پانے کا یہی مطلب تھا نا کہ لوگ کیسر و کسرا کو گرا لیں گے۔ یہ صادق امین کہنے والے لوگوں نے اس وقت کیا کیا؟ کسی نے تو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے بٹے چک لے۔ اگر آج تمہیں کوئی کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرض کرو تسی مسلم، اللہ نہ کرے فرض کرو مسلم نہیں گئے، ایک معتبر آدمی مینوں کہندا ہے کہ تو کہہ دے کہ اللہ ایک کے تے تیرے بینک بیلنس کے اندر ملینز آف ڈالرز پہنچ جان گے، تو میں کہہ دیا کوئی حرج ہے مینوں کہن چ؟ تو میں یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اٹاں کیوں چک لئیاں انی جی چھوٹی جی گل دے اوتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انہوں دا بینک ہے سی اس وقت دا، اج تانوں کوئی بینک جڑا وہ کہے، اور بینک بھی سچا بینک ہے سی، وہ یہ گل کہے تو کیا اسی نہیں مننا گے؟ اسی تو لائناں لگیاں ہونگیاں فارم فل کر کے جمع کرانا لدیاں، بھائی جان میں نے دیو پھر۔ تو یہ معمولی بات کے اوپر ان جاہلوں کا، جن کو ابو جہل کہتے ہیں، جن کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کے وزڈم کی بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو پتہ تھا، ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ یہ منہ سے نہیں کہنا، یہ کہنے کا مطلب ہے ہمیں شراب چھوڑنی ہے، ہمیں سود چھوڑنا ہے، ہمیں بتوں کی پرستش چھوڑنی ہے، ہمیں بہن کا حق دینا ہے، مطلب جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ چیزیں تھیں نا ساری، وہ اس نے خوف پیدا کر دیا۔ ابھی نبوت کا دعویٰ تو تھا ہی نہیں وہاں، وہ نبوت کی بات تو آپ نے کی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں اس سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس سے سوشل میڈیا کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کا رد عمل تھا نا، وہ رد عمل اس لیے تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی فکرہ جو عام فکرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک واردات ہے۔ ہم بیٹیوں کو دفنا نہیں سکیں گے، ہم اپنے مطلب جو حلال و حرام ہے وہ اپنی مرضی کا بنائیں گے، یعنی وہ اس کے سارے تقاضوں کو سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھتے۔ یہ سچی بات ہے۔ اس لحاظ سے ابو جہل بہت عقل مند تھا کہ اسے پتا تھا کہ اگر میں منہ تو کہتا نا، یعنی اوپر سے کہہ کے گزارا کر سکتا تھا نا، تو کہ میں تو کہہ دیتا تو میں نے کرنا بھی دے گا۔ اس لحاظ سے ہم بہت بڑے جاہل ہیں ابو جہل کی نسبت، کہ ہم جو ہیں وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہم سب کچھ اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنا وہ سارے کام جاری رکھے ہوئے ہیں جو قرآن اور اسلام ہم سے نہیں چاہتا۔ اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا فیس بک ہے، فیس ٹو فیس، ایک کتاب والا فیس ٹو فیس ہے، کمیونیکیشن کر رہا ہے پہلے خطبے سے اب آخری خطبے پہ آ جائے۔ میں اس پروسیجر کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں آپ کا ایک فکرہ پہنچتا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کیسے پہنچتا تھا؟ یہ جو کیمرہ ہے یہ مکبر ہے،
آپ اس کو روک دیں, کمیونیکیشن رک جائے گی. آپ اس کو اس کے ڈھنگ کے ساتھ کریں. آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن آپ نے سیل فون رکھا ہوا ہے بٹن والا, اچھا, اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یہ تقویٰ ہے, کبھی فوٹو ہی نہیں آتی, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تقویٰ ہے. آپ نے گھر اپنا بہت بڑا کر لیا ہے, لیکن آپ نے جو مائک لگانا جو ہے اس کو سمجھا ہے یہ تصنع ہے, یہ منافقت ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ اس طرح کی کوئی چیز. ایک بڑے صوفی آدمی نے مجھے ایک دن کہا, یار تیرے موبائل دے وچ عرف لو آ رہا ہے. میں کیا عرف لو آ رہا ہے جی, ایسے کہندے دے وچ ہے نا, میں کیا ہو گیا یار دا پیو بڑا چنگا سی, وہ سنا دو, کو جڑی واجہ ماریاں بلایا کئی بار تو وہ سنا دے. میں نے اس کو سنا دیا. یعنی دعوت سے زیادہ یہ ہمارا جو پاپولر وزڈم ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے, تو آپ کی بات کیوں نہیں پہنچتی؟ اگر آپ آج اپنا موبائل فون پکڑ کے اس کا کیمرہ, فرنٹ کیمرہ آن کریں, جو آپ کے دل میں ہے, ڈاکٹر ہے, آپ لائر ہیں, وہ بزنس مین ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ, تو میں کہتا ہوں آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, آپ کے لیے یہ کیمرہ کھولنا اور اس کو ایسے کرنا اور 1 منٹ کی 2 منٹ کی بات کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس سیل فون کے پیچھے وہ صفا کا کراؤڈ کھڑا ہے, وہ لوگ کھڑے ہیں جنہیں یا صبح کی آواز پہ آپ لوگوں نے اکٹھا کیا ہے, اور لٹریچر پڑھنے والے لوگوں کے پاس کنٹینٹ نہ ہو یہ ممکن نہیں, دلیری نہ ہو گفتگو کرنے کی یہ ممکن نہیں, اپنی بات سمجھانے کا ان کے اندر ظرف اور شرف نہ ہو یہ ممکن نہیں. تو کیوں نہیں آپ کرتے کہ بھی آپ موبائل اٹھائیں اور فیس بک لائیو کریں اور کہیں کہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک اہم بات بتاؤں, اور اہم بات میں چاہے آپ شعر سنا دیں اقبال کا, آپ جالب کا شعر سنا دیں, یعنی لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے. آج مجھے یہ یاد آیا, ٹانگا لاہور دا ہوئے تو پاوے چنگ دا, بڑا سی یار بڑا مشہور ہویا یار, ایک اداکار اکمل ہوندا سی, کوئی دوستوں نے پتہ ہے یار وہ بارے کوئی, اچھا یہ آپ نے کر کے 1 منٹ کا آپ نے پوسٹ کر دی ہے, آپ کے سرکل میں تھرتھلی بچے گی کہ یار ڈاکٹر صاحب نے بیٹھے بیٹھے کی ہوا ہے, وکیل صاحب نے کی ہوا ہے, فاروق صاحب کی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر لوگوں کو آپ انگیج کر لیتے ہیں پھر آپ بات کریں, یہ ذرا سمجھ لیں بات, ترتیب غلط نہ کریں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کی دعوت دیں اور لوگ بھاگے چلے آئے ہیں آپ کے پاس, نہیں. اپنی شخصیت میں, اپنی دعوت میں, اپنے کردار میں, اپنی دعوت کے انداز میں خوبصورتی اور دلچسپی پیدا کریں. آج کل نوجوان بیٹیاں اٹریکٹ ہوں. اب کیا بات کہنا چاہتے ہیں, آپ مدرس نہیں ہیں اصل میں, آپ لوگ تو انقلابی ہیں. اب تو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ یہ سارا پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ اسلام ہے. آپ لوگوں نے صوفیزم کو اور بس عبادات کو اسلام سمجھ لیا. میرے خطبات یہی کہتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیمرہ ہے آپ کا, بویا کا مائک لے لیں, یہ بویا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے اٹھائیں گے اس کو تو آپ نے دیکھنا آپ کے پیچھے کوئی لائٹ کا سورس نہ ہو. آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ لائٹ کا سورس آپ کے سامنے ہو, یعنی اس کمرے میں بہترین جگہ یہ والی ہے, ادھر سے بھی لائٹ آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, اور میرے پیچھے کوئی لائٹ نہیں ہے. یہ آپ بنائیں گے, اور بنائیں گے اس طرح, ایسے بھی بنا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تیسری چیز ہے فریم. اپنے موبائل پہ جا کے فریم سیٹ کر لیں. سب سے اچھا فریم آج کل کہتے ہیں چورس ہوتا ہے. آپ سنیما میں فلم دیکھنے جاتے ہیں, فریم ایسے ہے, ہاریزونٹل ہے. اس میں ایک خوبی ہے کہ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں, روٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ سینمے کی سکرین کو روٹیٹ نہیں کر سکتے. تو حل اس کا یہ نکالا ہے جو پروڈکشن والے ہیں, انہوں نے کہا یار سب سے آسان دیکھنا اس طرح ہے نا, ٹک ٹاک اس طرح چل رہا ہے, ریل اس طرح سے چل رہی, شارٹ اس طرح سے چل رہے. زندگی میں علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہم نے کیا کیا, اپنا سارا یہ نظام جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے کر دی ہے. یار پھڑی یار میں نے سمجھ. اچھا اس کے 2 نقصان ہیں. جب سے کائنات بنی ہے نا حضور, جب سے کائنات بنی ہے ہمیشہ آنے والی نسل پچھلی نسل سے سیکھتی آئی. یہ پہلی دفعہ کام الٹا ہو گیا. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے سیکھنا ہی نہیں ہے. زندگی میں جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, جو کرنا تھا کر لیا, جو پیسہ کمانا تھا کما لیا. اب ہم اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم نے تو نئی چیز نہیں سیکھنی. یہ میں آپ کو ایک مثال دے کے آج کی بات ختم کر رہا ہوں. مثال یہ, میں ہائی کورٹ سے کام کر رہے ہیں, موصل صاحب انہوں نے میں اینول رپورٹ چھاپنی سی, پرنٹنگ کا کام میں ملے ہے. تو وہ کہندا پٹی صاحب جڑا چیف جسٹس سی نا, فواد دا چاچا افتخار حسین چودھری, وہ میرے کو کام کروا رہا سی. انہیں ایک جج وہ ذمہ لاتا کہ پٹی صاحب نے تو کوارڈینیٹ کرنا ہے. وہ ایک دن آیا میرے کو, یہ بات ہے 2003 کی. میں نے کہندا یار بڑی کرپشن پھیلی آئی ٹی دے وچ,
میں کہ آئی ٹی دے وچ کتوں کرپشن پھیلی ہے؟ کرپشن تو ہائی کورٹ 'ਚ پھیلی ہے. کہندا نہیں جدوں میں پوچھنا منڈے نوں وہ فائل کتنے گئی کہندا کرپٹ ہو گئی. اور وہ لوگ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ. ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਹੁਣ AI ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਮੈਂ ਡਾکومنٹری کس طرح بناؤں گا, وہ سارا فارمیٹ بنا کے میں دے دے گا. تو آپ بھائی جان دعوت کا کام کر رہے ہیں اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں. دعوت کا کام کرنے والے کو دلیر ہونا چاہیے اور اپنی آڈینس جو ہے جس کو منتخب کرے اس کے وزڈم کو چیلنج کر کے اس کو اٹینٹیو کرے, متوجہ کرے, پھر آپ اپنے کام کی بات. اگر میں آپ کو متوجہ کیے بغیر کام کی بات کر دیتا ہوں تو وہ ہوا میں چلے جائے گی. مجھے ایک بندہ بھی یہاں سوتا ہوا نظر آئے گا, گھڑی دیکھتا ہوا نظر آئے گا, میں اپنی گفتگو بند کر دوں گا. زیادہ پاورفل تو ہے کہ تھوڑے ورگا جڑا فوٹوجینک آدمی, جڑا خوبصورت آدمی, جڑا بادشاہ آدمی ہے وہ کھڑا ہو کے کہے اپنا پیغام اے انویسٹمنٹ تے کریے سر. جی انشاءاللہ. آج دوستوں نے اگر سمجھ لیا اور آج شام تک ایک ویڈیو بنا کے وہ ذکی صاحب نو نہیں بھیج دیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا کہ کام ہے, تھوڑا کہ فن ہے, وہ سیکھ لو گے تو تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہونے. انشاءاللہ. اگر زمین دے نال اپنی دعوت نو نہیں جوڑو گے اور صرف آسمان دی گل کرو گے تو لوگ ستے رہن گے. اٹاں چکن لوگ اگر تہاڈی دعوت حق سچ ہے یا اٹاں چکن یا تہاڈے نوں جفی پان. نہ کوئی اٹ چک رہا ہے نہ جفی پا رہا ہے.